أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر من أمتي. وقال الله تبارك وتعالى عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به. وقال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله ومولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آیا جو ماہ رمضان عالی شان. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ وحدہ لا شریک نے زندگی دے اندر ایک دفعہ پھر عظمت والا رحمت والا مہینہ نصیب فرمایا. الحمدللہ اس پاک رب العالمین دی ذات دا. آیا جو ماہ رمضان عالی شان ہم مہربان دکھڑے بنداون آیا دکھڑے مٹاون آیا. آیا جو ماہ رمضان عالی شان ہم مہربان دکھڑے بنداون آیا دکھڑے مٹاون آیا. گن بخشش دی نوید ہے آیا رحمت دا دریا چا وہایا. گن بخشش دی نوید ہے آیا رحمت دا دریا چا وہایا. رحمت ہے ہر آنے آنی شان
ہاں مہربان دکھڑے والا بن آیا دکھڑے مٹاون آیا آیا جو ماہ رمضان عالی شان ہاں مہربان دکھڑے مٹاون آیا دکھڑے وڈاون آیا اور اٹھو بھائی رکھو روزے کھلیا پیا ہے کوثر دا حوضے اٹھو بھائی رکھو روزے کھلیا پیا ہے کوثر دا حوضے بخش رب رحمان عالی شان ہاں مہربان دکھڑے وڈاون آیا دکھڑے مٹاون آیا تسی اگر ذوق نال بیٹھو گے تے محبت دے نال تے ذوق نال توجہ نال اگر سنو گے نا انشاءاللہ پھر تمہیں لطف آئے گا آیا جو ماہ رمضان عالی شان ہم مہربان دکھڑے وڈاون آیا دکھڑے مٹاون آیا کھاؤ سحری مومن بھائی رحمت رب دی ویڑے آئی کھاؤ سحری مومن بھائی رحمت رب دی ویڑے آئی اور رحمت ہے ہر آنے عالی شان ہاں مہربان دکھڑے مٹاون آیا دکھڑے مٹاون آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری امت نو رمضان المبارک دی شان قدر دا اگر پتہ لگ جاوے نا رمضان دی فرمایا شان قدر و منزلت دا اگر میری امت نو پتہ لگ جائے کہ رمضان کتنی شان والا کتنی بڑائی والا کتنی رحمت کرمت فضیلت والا ہے تو فرمایا میری امت رب دی ذات تو دعا اور خواہش کر دی کہ یا اللہ سارا سال ہی رمضان ہوئے ٹھیک ہے کیا ہوئے فرمایا سارا سال ہی کیا ہوئے رمضان ہوئے اگر میری امت نو اس مہینے دی قدر تے شان دا پتہ لگ جائے اللہ اس مہینے دی قدر کرن دی توفیق دے وی ٹھیک ہے جی اس مہینے دی قدر کرن دی توفیق دے وی اس مہینے دیاں شب روز دے تمام فیوز و برکات و ثمرات دے نال مستفیض ہون دی اللہ پاک سانو توفیق عطا فرماوے آیا جو ماہ رمضان عالی شان او مہربان دکھڑے وڈاون آیا دکھڑے مٹاون آیا اور جنت دے در واضح کھل گئے جاگیا نا جڑا بھائی اور رل گئے جنت دے در واضح کھل گئے جاگیا نا جڑا بھائی اور رل گئے مشہور حدیث مبارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ جس وقت آپ منبر شریف دے جلوہ گر ہوئے پہلے زینہ دے اوپر آپ نے قدم رکھا تے فرمایا آمین دوسرے زینہ تے قدم رکھا تے فرمایا آمین تیسرے زینہ تے قدم رکھا فرمایا آمین صحابی بھی جو ایک کھڑے ہو گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اج آپ نے خلاف معمول عمل فرمایا ہے، یعنی اس طرح دا عمل آپ نے پہلے کدی نہیں فرمایا۔ اج سونا ہر سیڑھی دے اوتے ممبر شریف دی ہر سیڑھی دے اوتے قدم رکھ دے گئے ہو تے آمین فرما دے گئے ہو، یا رسول اللہ اج وہ دی وجہ تے ارشاد فرماؤ۔ اج تو پہلے نہیں کیتا ہے عمل، اج کیتا ہے، سونا ایدی وجہ کیا ہے، اے تے ارشاد فرما دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جس وقت پہلے زینے دے اوتے قدم رکھا، جبریل میرے کول آ گئے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جدے سامنے آپ دا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ، سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جدے سامنے آپ دا نام مبارک لیا جاوے اور آپ دا نام مبارک سن کے پھر آپ دی ذات درود پاک نہ پڑھے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا جدے سامنے تو آڈا نام نامی اسم مبارک آوے تے پھر آپ دی ذات درود پاک نہ پڑھے، سونا وہ اس وقت ہلاکت بربادی ہوئے۔ تب میں ابو فرمایا آمین۔ پھر فرمایا جس وقت میں ممبر دی دوسری سیڑھی دے اوتے دوسرے زینے تے قدم رکھا، پھر جبریل آیا عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاکت تباہی اور بربادی ہوئے اس شخص واسطے کہ جدی زندگی دے اندر بڑھے ماں باپ یا کوئی ایک ہی ہوئے، بڑے والدین دونوں یا انہوں دے وچوں کوئی ایک ہوئے اور او انہوں دی خدمت کر کے تے جنت حاصل نہ کر سکے، سونا وہ بھی برباد ہو جائے۔ میں فرمایا آمین۔ پھر فرمایا جدو میں ممبر دے تیسرے زینے دے اوتے قدم رکھا، پھر جبریل عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جدی زندگی دے اندر رمضان المبارک جیسا عظمت والا، سبحان اللہ، رمضان المبارک جیسا عظمت والا، شان والا، رحمت والا، کرمہ والا مہینہ آوے، اس مہینے دے اندر روزے رکھ کے، تراویح پڑھ کے، نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، ذکر اذکار کر کے، توبہ استغفار کر کے رب نو راضی نہ کر سکے تے جہنم تو اپنے آپ نو چھٹکارا نہ دلا سکے، فرمایا وہ بھی ہلاک کے برباد ہو جائے۔ سونا فرمایا میں فرمایا آمین۔ حضور کیا فرمایا جدو جبریل نے تیسری دعا، بلکہ دعا تو نہیں ہے بلکہ بد دعا ہے ایک طرح دی، تبارک فرمایا جدو انہوں نے یہ آکھیا کہ جدی زندگی دے وچ رمضان المبارک آوے پھر روزے بھی نہ رکھے، نمازاں تو بھی جاندہ رہے، قرآن دی تلاوت تو بھی، یعنی رمضان آ گیا تاوی کو جہاں، جے رمضان نہیں آیا تاوی کو جہاں۔ وہ ہے نا فارسی دا مقول آکے زمین جنبد نہ جنبد گل محمد نہ جنبد، بابا جی زمین جنبد نہ جنبد گل محمد نہ جنبد، بھئی زمین ہل دیئے ہل جاوے، رکیے در رکی کڑے راوے، پر گل محمد جتی ہے ایچھے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، فارسی دا مقولہ ہے، فارسی دا مقولہ ہے بے زمین جنبد نہ جنبد پر گل محمد نہ جنبد، گل محمد ایتھے ہی ہے بس، لاکھ باویں دنیا تباہ ہوندی ہے تو ہو جاوے رہندی ہے تو رہ جائے۔ ٹھیک ہے، تو نعوذ باللہ اے بعض لوگ شیطان نے کئیاں دے دماغ نہ اے گل فٹ کیتی ہوئی ہے، پھر رمضان شریف آگے تو پھر کیا ہویا، دن رات وہی نے یار کی ہویا، ہاں جی زمین بھی ہوئی ہے، آسمان بھی ہوئی ہے، دن بھی ہوئی ہے، سوار منگل بدھ جمعہ سارا کچھ اسی طرح ہے، کیا ہو گیا، کیڑی تبدیلی آ گئی ہے؟ ہاں جی رمضان آ گیا تاوی کو جائیں، ہاں جی رمضان نہیں آیا تاوی کو جائیں۔ اللہ مگر اگر خیال ابلیس لعین و سلامت مردود نے اگر دل وچ کسی دے اس دماغ دے وچ گل بٹھا دیتی ہے تا بھائی یہ بات غلط ہے، اس نو اپنے دماغ دے وچوں کٹ دیو، چنگا ہے کہ کٹ دئیے۔ جدے جدے دل دے وچ اگر دماغ وچ بات آئی ہوئی ہے ابھی کیا ہو گیا رمضان شریف، وہ بھی نمازاں سن، یہ بھی نمازاں ہیں، چلو گونی بھی دا فرق ہو گیا تو پھر کیا کوئی نہیں، پڑھ لواں گے، پڑھی لواں گے، کاری لواں گے، تلاوت رکھ لواں گے، روزے پھر کیا ہو گیا۔ تو بھائی سن لو، جبریل ہے دعا کرن والا اور کملی والے دی ذات ہیں آمین فرمان والے۔ اسی اہمیت تو دیکھو نا ذرا، کوئی عام بات ہے؟ جبریل کون؟ سید الملائکہ۔ جبریل کون؟ سید الملائکہ، امام الملائکہ، تمام فرشتوں دے سردار حضرت جبرائیل امین، جو دعا کرن والے ہیں اور آمین فرمان والے۔ آمین فرمان والے کون؟ نبیوں دے نبی، امام الانبیاء، سید البشر جن والبشر، سید الملائکہ، سید الانس، سید الجن، اور ساری کائنات دی رب دی ذات نے جنہاں نو اعلیٰ تے عرفہ مقام عطا فرمایا، او ہستی ہیں آمین فرمان والی۔
تو دسو یہ بات کوئی چھوٹی نہیں ہے کوئی. تے پھر بھی اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر رمضان آ گیا، نمازہ تو پھر دور، روزہ تو پھر دور، قرآن تو پھر دور، ذکر اذکار تو دور، توبہ استغفار تو دور، اگر کوئی شخص نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر رہ گیا تو پھر دسو دا انجام کیا ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اللہ رب العالمین دی ذات سانو توفیق نصیب فرماوے، ماہ رمضان دی قدر کرن دی اور اعمال صالحہ دی توفیق نصیب فرماوے اللہ تبارک و تعالی دی ذات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے من صام قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جس نے ایمان اور احتساب دی نیت نال رب دی رضا واسطے، رب دی رضا واسطے محبت عقیدت ذوق اور رضا للہ جس نے ایک روزہ رمضان المبارک دا رکھ لیا، ایک روزہ صرف ایک دی شان ہے. فرمایا ایک روزہ من صام قام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان احتساب دی نیت، رب دی رضا دی خوشنودی دی نیت دے نال جس نے ایک رمضان المبارک دا روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا او دی زندگی دے جتنے بھی سابقہ گناہ ہیں اللہ سارے ہی بخش دے گا. اللہ کیا کریں گے؟ سارے ہی گناہ پچھلے معاف فرما دیں گے جس نے ایک روزہ خلوص دل نہ رکھ لیا. ٹھیک ہے. دوسرے مقام دے فرمایا جو میرا امتی یا امتیہ خلوص دل دنال رمضان المبارک دا ایک روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس دے اور جہنم دے مابین اتنا فاصلہ فرما دیں گے کہ جی میں ایک کوا اپنی پوری زندگی اڑدا رہے جتنا فاصلہ وہ ایک کوا اپنی پوری زندگی دے وچ طے کرے گا، اللہ رب العالمین اتنا ہی جہنم اور روزہ دار دے درمیان فاصلہ پیدا فرما دے گا. فرمایا کوے دی اوسط جڑی عمر ہے وہ فرمایا 100 سال ہے. کوے دی اوسط عمر جڑی ہے کتنی ہے؟ 100 سال. تا اندازہ لگاؤ کوے دا بچہ کتنے دنوں تو بعد اڑنا شروع ہو جائے گا؟ اگر 2-3 مہینے دا اگر کوا اڑنا شروع ہوئے اور اوسط عمر کیا فرمائی علامہ دمیری رحمہ اللہ نے 100 سال کوے دی عمر ہے، تا اگر 100 سال تک اگر کوا اڑدا رہے کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ہاں جی کوئی پیمائش ہو سکتی ہے؟ ہاں بابا جی نہیں ہو سکتی. اندازہ لگاؤ کوا 100 سال مسلسل اڑدا رہے، کروڑ میلاں دا فاصلہ طے کرے گا. اللہ دے حبیب نے ارشاد فرمایا ایک میرا امتی جدو محبت و خلوص دے نال ایک روزہ رکھدا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دے اور جہنم دے درمیان اتنا ہی فاصلہ پیدا فرما دیں گے. ٹھیک ہے. یہ دیکھو نا کیا شان ہے روزے دی. رمضان دا جو شان والا سبحان اللہ ہے، رمضان دے روزے دی کیا شان ہے، رمضان دے روزے دی کیا مقام ہے. اللہ رب العالمین توفیق. لیکن اتنے ایک بات اور بھی یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے جب تک اس نو پھاڑ نہ دیتا جائے. روزہ ڈھال ہے، فرمایا اسی طرح روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. کس چیز تو ڈھال ہے؟ جہنم دی اگ تو ڈھال ہے. یہ جہنم تو کیا ہے؟ یہ دوزخ تو کیا ہے؟ ڈھال ہے. لیکن فرمایا اس وقت تک جدوں تک اس نو پھاڑ نہ دیتا جائے، تک اس نو پھاڑ نہ دیتا جائے. صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ پھٹے گے کس طرح؟ یہ روزے والی ڈھال کس طرح پھٹ جائے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پھٹے گی اس طرح کہ روزہ رکھ لیا، اس تو بعد پھر خدا نخواستہ جھوٹ بولیا، غیبت کی تھی، چغلی کی تھی، ہاں جی اس تو علاوہ گالی گلوچ، کوئی فضول گفتگو، بکواس گفتگو، اس طرح دیا گلا بات جس وقت وہ معاملات کرے گا نا، فرمایا اس وقت روزے والے جڑی ڈھال ہے کیا ہو جائے گی؟ تیرے پھٹ جائے گا. پھر روزہ اس نے کوئی نفع. اس واسطے فرمایا گیا نا بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں، مشہور حدیث مبارکہ حضور پاک دا فرمان مبارک فرمایا بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جڑے صبح تو لے کے شام تک روزے دی نیت نال رہندے نے، کھانے پینے تو دور رہندے نے،
اور شام نو اس امید تے ہوندے نے بھی اسی سویر تو لے کے شام تک روزے دی نیت نہ رہے ہیں جی اسا کھادا پیتا بھی کچھ نہیں، اسا روزے دار ہاں، لہذا سانو بھی اللہ رب العالمین جی میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجر و ثواب دا سانو بھی اجر ملے گا، لیکن فرمایا سارا دن انہاں نو سوائے بھوکے پیاسے اور تکلیف برداشت کرن دے شام نو اور کچھ بھی انہاں نو نہیں لگدا، شام نو کچھ بھی نہیں لبدا۔ عرض کیتی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا وجہ ہے؟ انہاں روزہ بھی انہوں نے رکھا ہے، نیت بھی انہوں دی ہے، کھادا پیتا بھی کچھ کوئی نہیں، سارا دن بھوکے پیاسے بھی رہے نے، تے سونا پھر یہ کیا وجہ لپڑا کیوں کچھ نہیں ہے؟ ہاں جی لبنا کیوں کچھ نہیں؟ فرمایا اس واسطے کہ انہوں نے روزہ تا رکھ لیا ہے، نیت تا کر لی، کھان پین تو تا اگرچہ وہ دور ہو گئے نے مگر جھوٹ تو دور نہیں ہوئے، گالی گلوچ تو دور کوئی نہیں ہوئے، غیبت چغلی بہتان تو دور کوئی نہیں ہوئے، بد نگاہی بد نظری تو دور کوئی نہیں ہوئے، کنا دے نال غلط سن دے بھی رہے، اکھاں دے نال غلط دیکھ دے بھی رہے، زبان نال غلط بول دے بھی رہے، دماغ نال غلط سوچ دے بھی رہے، پیراں نال غلط کی طرف چل کے بھی گئے، ہتھ نال غلط کر دے بھی رہے۔ لہذا فرمایا اگرچہ انہوں نے روزہ رکھ بھی لیا سی سارا کچھ کیتا، لیکن فرمایا اے روزے دے لوازمات ہے سن، اے روزے دا ادب و احترام ہے سی جنہوں نے پورا نہیں کیتا، لہذا شام نو فرمایا سوائے بھوکے رہن تو دے بھوک پیاس ہے تو اور کچھ بھی کوئی نہیں لگنا۔ اتو اے معلوم ہویا کہ اللہ رب العالمین روزے رکھن دی توفیق بھی عطا فرماوے اور روزے دا ادب کرن دی بھی توفیق عطا فرماوے، ٹھیک ہے نا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایک شخص روزہ دار ہے، نوجوان ہے، بزرگ ہے، مرد عورت کوئی بھی ہے، فرمایا اگر کوئی روزہ دار ہے اس دے نال اگر آ کے کوئی چھیڑ خانی کردا ہے نا، کوئی اس نو آگے اگر کوئی چھیڑ دے تے فرمایا روزہ دار اس نو ہور کچھ بھی نہ آکھے، بس صرف اس نو بڑے محبت دے نال نا صرف اتنا جملہ آکھ دے کہ بھائی میرے مہربانی کر یار مینوں تنگ نہ کر، پریشان نہ کر، یا میرے نال کوئی غلط گفتگو نہ اپنا تو، کیونکہ میں بھی روزہ دار ہوں، ٹھیک ہے میں روزہ دار ہاں، تے جس طرح میں یہ مطلب مراد کیا ہے کہ میں اس حالت اندر تینوں کچھ نہیں آکھ سکتا، یعنی میں روزے دا احترام کر رہا تے تو بھی تھوڑا جہا کیا کر ذرا لحاظ کر، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا روزہ دار اس نے صرف کتنا آکھے جملہ کہ بھائی مہربانی کر تو خاموش رہ، میرے کوئی تنگی تکلیف نہ دے، کیوں کہ میں روزہ دار ہاں، لہٰذا تو بھی نہ گناہگار ہو، میرا بھی روزہ خراب نہ کر، ٹھیک ہے؟ اس تو علاوہ روزہ دار کس سے دنا لی اچھا اس حدیث مبارکہ تو یہ ثابت ہویا کہ اگر کوئی روزہ دار نو کوئی اگر اس طرح دی کوئی غلط ملت بات کر بھی رہا ہے، اگر کوئی چھیڑ خانی بدتمیزی کر بھی رہا ہے تو روزہ دار دے ہوتے لازم ہے کہ حد الوسعت وہ اپنے روزے نو روکے، اپنے روزے دا ادب کرے اور اپنے روزے نو برقرار رکھنے دی کوشش کرے۔ ہاں اگر خدا نہ خواستہ معاملہ کیتے بہت ہی زیادہ اگر ہو جاوے تب امر مجبوری اگر اس نو اس طرح دا قدم اٹھانا پوے تو اٹھاوے، ورنہ کوئی ایسا قولی فعلی معاملہ نہ کرے کہ جدا اثر او دے روزے دے اوتے آوے، ٹھیک ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت نو دو نور فرمایا عطا فرمائے نے، دو نور عطا فرمائے، ایک فرمایا قرآن دا نور اور ایک فرمایا رمضان المبارک دا نور، کیونکہ دونوں آپس میں ہے نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ دونوں ایک دوسرے دنال ہیں کٹھے ہیں، ہاں تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، تو فرمایا ایک رمضان ہے اور ایک قرآن ہے، رمضان المبارک اور قرآن یہ دونوں فرمایا کل قیامت والے دن جدو بندہ رب دی بارگاہ دے وچ پیش ہوئے گا نا، رمضان دوڑ کے آ جائے گا، یا رب العالمین مہربانی فرما اے او بندہ ہے کہ جدو میں ادھے کول آ جاندہ سا، جدو میں آ جاندہ سا تے فرمایا مولا اے رات نو بڑی دیر تک قیام کر کے نا تے مینوں تلاوت کردہ رہندہ سی، ہاں قیام دی حالت وچ کھڑا رہندہ سی، نماز دی حالت وچ کھڑا رہندہ سی، نفل پڑھدا سی، تراویح پڑھدا رہندہ سی، یا اللہ اتنی تکلیف برداشت کردا ہوندا سی جدو میں آ جاندہ سا، مولا مہربانی فرما اس نے اس وقت تکلیفاں برداشت کیتیاں سن، مولا ہن تو کرم فرما ہن اینوں میں ہور تکلیف نہیں سہن دیاں گا، یا اللہ ہور تکلیف نہیں آن دیاں گا میں اس نو، مولا ہن تو کرم فرما میں اس دی شفاعت کردا ہاں، میری شفاعت اس دی حق دے اندر قبول،
پھر رمضان جائے گا جی یہ گل ہو رہی ہے ادھر قرآن آ جائے گا. یا رب العالمین کرم فرما جدوں نہ رمضان شریف آਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ بھی رات ਨੂੰ کھڑے ہو کے تے مینوں سندا سی یا پڑھدا سی ہاں قرآن دی تلاوت کردا رہندا سی دن رات لگے رہنا تلاوت کردا رہنا. یا اللہ اس نے دنیا دے اندر بڑے تکلیفاں سیاں نے مگر میری ذات نال محبت کردا رہیا ہے میرے نال عشق کردا رہیا ہے. یا رب العالمین اے جو تنگیاں تکلیفاں اوتے سہایا میں ہن اس نوں اور تنگی تکلیف نہیں دین دیاں گا. اس نے میرے نال محبت کیتی ہے جس نے میرے نال محبت کی ہے میں اس کو جہنم دے اندر نہیں جان دیاں گا. یا اللہ تو کرم فرما مولا تو رحم فرما لہذا یا اللہ میری شفاعت اس حق کے اندر قبول فرما. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان بھی جا کے شفاعتی بنے گا قرآن بھی جا کے شفاعت کرے گا. اللہ رب العالمین رمضان المبارک دی شفاعت بھی قبول فرمائے گا. اللہ قرآن دی شفاعت بھی قبول فرما کے اللہ اس شخص کو اپنے نعمت بھری جنت داخلہ عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی دی ذات اسا سب نو رمضان المبارک دی قدر و منزلت کرن دی اور اس دے فیوز و برکات و ثمرات نال مستفیض ہون توفیق نصیب فرما.